ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا، جماعت احمدیہ نے عالم اسلام کے لیے سر انجام دی۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ تمام خدمات، یہ تمام ترقیات جو جماعت نے کی ہیں، جماعت کو حاصل ہوئیں، وہ خلافت کی رہنمائی میں حاصل ہوئیں، اور یہ خلافت وہی خلافت ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ایک سنت کے طور پر شروع ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خلافت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس خلافت کی رہنمائی میں جماعت نے یہ ترقیات ہر لمحہ کی ہیں، اور یہ ترقیات بڑھتی چلی گئی ہیں۔ چاہے پہلی خلافت کا دور تھا، خلافت اولیٰ تھی، پھر خلافت ثانیہ، خلافت ثالثہ، خلافت رابعہ، اور اب خلافت خامسہ سے خلافت خامسہ اس وقت جماعت میں جاری ہے۔ خلافت ثانیہ تک ہم نے اپنے کچھ پچھلے پروگرامز میں ذکر کیا ہے کہ کیا حالات تھے جماعت کے، جماعت نے کس طرح خدمات سر انجام دیں، خلیفہ وقت کی کس طرح جماعت کو ہر لمحہ پر رہنمائی حاصل رہی۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ خلافت ثالثہ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم خلافت ثالثہ کے بارے میں بات کریں، یہاں پر یہ سمجھنا یا یہ دیکھنا نہایت ضروری ہے کہ جو استحکام خلافت یا خلافت کا جو مقام حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے واضح کیا تھا، وہ کس طرح واضح کیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس سے قبل خلافت کے انتخاب کا کوئی طریق کوئی ایسا وضع نہیں کیا گیا تھا خلافت اولیٰ میں یا خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خلافت کے انتخاب کے لیے ایک طریق وضع فرمایا، اور اسی طریق پہ پھر ہم دیکھتے ہیں خلافت ثالثہ کا بعد میں انتخاب ہوا۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک ہیں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ ہم اپنے پروگرام میں کا آغاز ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی خلافت ثانیہ میں وہ کیا طریق تھا جو خلافت کا یا انتخاب خلافت کا وضع فرمایا، جس کے بعد سے خلافت ثالثہ کا انتخاب اسی پیٹرن پر ہوا؟ جزاک اللہ۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایک خلیفہ راشد کی وفات ہوتی ہے تو یہ وقت الہی جماعتوں کے لیے بہت نازک ہوتا ہے۔ اس وقت ایک قسم کی قیامت ہوتی ہے، اپنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور دشمن یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید اب ان میں انتشار پیدا ہو۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کا فضل ہے، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام الوصیت میں فرماتے ہیں، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ جہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت پر اور احسانات ہیں، وہاں ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے اس نازک مرحلے کے لیے جماعت کو ایک نظام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس نظام کی تائید کرتی آئی۔ خلافت ثانیہ کے آغاز میں 1918 میں جب حضرت مسلم موعود پر انفلوئنزا کا شدید حملہ ہوا اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تو آپ نے انتخاب خلافت کے لیے حضرت نواب محمد علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں 11 احباب کی مجلس قائم فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت فرمائی۔ پھر بعد میں یہ قاعدہ بنا کہ انتخاب خلافت مجلس مشاورت کرے گی، یعنی جماعت احمدیہ کی مجلس مشاورت کرے گی۔ لیکن پھر 1956 میں 1956 میں جو حالات ظاہر ہوئے اور فتنہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ تمام مجلس شورا کا جمع ہونا ایسے موقع پر ایک بڑا مشکل کام ہے، اور آئندہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی منافق فائدہ اٹھا کر فتنہ پیدا کرے اور مسائل پیدا ہوں۔ اسی لیے حضور نے حضرت مسلم موعود نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب میں پرانا قاعدہ منسوخ ہوتا ہے اور کہ مجلس شورا کے ممبران انتخاب خلافت کریں گے۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ صرف ناظران صدر انجمن احمدیہ، ممبران صدر انجمن احمدیہ، وکلاء تحریک جدید انجمن احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے اور داماد، جن کی تعداد اس وقت
3 تھی اس کے ممبر ہوں گے، اور ان کے علاوہ جامعۃ المبشرین اور جامعہ احمدیہ کے پرنسپل صاحبان اور مفتی سلسلہ احمدیہ اس مجلس انتخاب خلافت کے ممبر ہوں گے۔ پھر جلسہ سالانہ 1954 کے موقع پر مزید اس مجلس میں اضافہ تجویز ہوا، اور اس کے مطابق حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ ان اراکین کا اضافہ فرمایا۔ نمبر 1 مغربی پاکستان کا امیر، اور اگر اس وقت مغربی پاکستان کا ایک امیر مقرر نہ ہو تو علاقہ جات مغربی پاکستان کے عمرا، مشرقی پاکستان کا امیر، کراچی کے امیر، تمام اضلاع کے عمرا، تمام سابق عمرا 2 دفعہ ضلع کے امیر رہ چکے ہوں، وہ انتخاب خلافت کے وقت امیر نہ ہوں، اور ان کے اسماء کا اعلان صدر انجمن احمدیہ کرے۔ نمبر 6 امیر جماعت احمدیہ قادیان، ممبران صدر انجمن احمدیہ قادیان۔ نمبر 8 تمام زندہ صحابہ کرام، اور اس غرض کے لیے صحابی وہ شمار ہوگا جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا ہو، آپ کی باتیں سنی ہوں، اور آپ کی وفات کے وقت اس کی عمر کم از کم 12 سال ہو۔ صدر انجمن احمدیہ تحقیق کے بعد ان کے اسماء کا اعلان کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1901 سے قبل کتب میں فرمایا ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کا بڑا بیٹا بھی اس مجلس کا رکن ہوگا، اور ان کے ناموں کا اعلان یہ فیصلہ کیا گیا کہ صدر انجمن احمدیہ کرے۔ ایسے تمام مبلغین سلسلہ جنہوں نے کم از کم 1 سال بیرون ملک کام کیا ہو اور انہیں کسی الزام کے تحت فارغ نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 11 ایسے تمام مبلغین سلسلہ جنہوں نے پاکستان کے کسی صوبہ یا ضلع میں رئیس التبلیغ کے طور پہ کم از کم 1 سال کام کیا گیا ہو اور انہیں کسی الزام کے تحت فارغ نہ کیا گیا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ممبران حاضر ہوں گے وہ انتخاب کرنے کے مجاز ہوں گے، غیر حاضری افراد کی غیر حاضری انتخاب پر اثر انداز نہ ہو۔ انتخاب خلافت کے مقام اور وقت کا اعلان کرنا مجلس شورا کے سیکرٹری اور ناظر اعلیٰ کی ذمہ داری ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ نئے خلیفہ کا انتخاب 24 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے، مجبوری کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 3 دن کے بعد انتخاب کرایا جا سکتا ہے۔ اس دوران صدر انجمن احمدیہ پاکستان جماعت کے جملہ کاموں کو سر انجام دینے کی ذمہ دار ہوگی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر خلافت ثالثہ کے انتخاب کے وقت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوں تو یہ انتخاب ان کی صدارت میں ہوگا، ورنہ ناظران یا وکلاء میں سے جو سب سے سینئر ہوگا وہ اس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس شروع ہونے سے قبل اس مجلس کا ہر رکن مجوزہ حلف اٹھائے گا، اور جب خلافت کا انتخاب عمل میں آ جائے گا تو منتخب شدہ خلیفہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ لوگوں سے بیعت لینے سے پہلے حلف اٹھائے۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ جلسے میں اعلان کیا گیا تھا، بلکہ ایک مجلس علماء قائم کی گئی، اور جس نے ان تجاویز کو باقاعدہ ریزولوشن کی صورت میں تیار کر کے 1957 کی مجلس مشاورت میں پیش کیا۔ اور وہاں پہ ایک چیز یہ قابل ذکر ہے، کیونکہ اس وقت جماعت میں ایک خاص مسئلہ پیدا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو بعض لوگوں نے اپنے نمائندگان سے یہ حلف لے لیا تھا کہ وہ اس ریزولوشن کی تائید کریں گے، لیکن حضرت مسلم موعود نے اس سے پہلے رائے شماری سے پہلے یہ فرمایا کہ میں ان کو ہر قسم کے حلف سے آزاد کرتا ہوں، وہ صرف اپنے اس عہد کو یاد رکھیں جو ان کا خدا سے ہے اور اس کے مطابق اپنی صحیح رائے دیں۔ چنانچہ مجلس مشاورت میں 341 اراکین موجود تھے، ان سب نے ان قواعد کی حق میں یہ رائے دی، اور اس وقت سے یہ قواعد جماعت نے رائے دی۔ اور حضرت مسلم موعود نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وقت کے ساتھ اس میں بعض تبدیلیاں کریں گی جو مشاورت کر کے سلسلہ کے لوگوں سے پھر خلیفہ وقت کی اجازت سے وہ تبدیلیاں ہوں گی، اور وہ بعد میں صاحب رابعہ میں بھی کی گئی۔ تو یہ وہ بابرکت نظام تھا انتخاب خلافت کا، جو ایک بہت بڑا احسان ہے حضرت مسلم موعود کا، اور اب تک اللہ تعالیٰ کی پہلی شہادت اس نظام کی تائید کرتی آئی ہے، اور اس کے برکات کو جماعت نے، نہ صرف جماعت بلکہ پوری دنیا نے ملاحظہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ آپ کا۔ جیسے کہ مصعب ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ پہلے کس طرح آہستہ آہستہ ایک ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا یہ ایک سارا نظام قائم ہوا، تو لیکن بعض دوست اس پہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں جو کہ غیر جماعت دوست ہیں، ان کو شاید یہ بات سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ جب خلیفہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ بناتا ہے، ہم تو کہتے ہیں خلیفہ خدا تعالیٰ بناتا ہے، تو پھر اس کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے اس کمیٹی کی یا ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے، اور عام طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اس ایمان کی بنیاد قرآن مجید ہے، اس ایمان کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس ایمان کی بنیاد خلافت راشدہ کے تجربات ہیں۔ خلفائے راشدین کو
خدا تعالیٰ نے مقرر کیا، خدا تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی، اور اس کی فعلی شہادت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ برحق خلفاء تھے۔ حضرت یہ تو قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا انعام جو ہے، جتنا بڑا انعام ہوگا اس میں اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی برکات نظر آئیں گی، اتنا ہی زیادہ یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی طریق مقرر فرمایا ہے۔ مثلا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے انسان کو، لیکن بہرحال انسان کا اس میں دخل ہوتا ہے، انسان کو اس میں کام کرتا ہے، انسان کو ایک قانون قدرت بنایا گیا ہے، اس قانون قدرت پہ چلنا پڑتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ کا وہ انعام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک طریق مقرر فرمایا ہے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے کہ پورا ایک مربوط نظام عالم ہے جس میں فرشتے بھی دخل انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض بجا ہو تو یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کا کیا کام ہے اور فرشتوں سے کام کیوں لیا جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن فرشتوں کی ضرورت ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کے مستحکم اور مربوط نظام کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی طرح سے خلفاء کے انتخاب میں بھی یہ حکمت مد نظر ہوتی ہے، جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ اس وقت جماعت پہ بہت بڑا ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ جماعت کے افراد ایک غم و اندو کی صورت میں ایک نئی زندگی سمجھیں کہ نئی زندگی کی صورت ہوتی ہے، زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ دشمن تو اس طاق میں ہوتا ہے کہ کب جماعت کا شرازہ بکھرے، وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ کب یہ جماعت جو ہے یہ امام کے بغیر ہو، خلیفہ کے بغیر ہو اور ان کا شرازہ بکھر جائے، ان میں اختلاف اور افتراق پیدا ہو جائے۔ یہ ان کا مقصود ہوتا ہے اور یہ ان کا مطلوب ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں فتنہ اندازی کرنے کی ہر طرح سے، جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن خدا تعالیٰ کا کام جو ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ اسی طرح سے مومنوں کی جو حالت ہوتی ہے، دوسری طرف ایک تو میں نے بتایا کہ مخالفوں کی حالت ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ اس فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے امام کے گزر جانے کے بعد، اور یہاں میں یہ اس فکرے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ امام بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غیر معمولی امام، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے متعدد دفعہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نصف صدی سے زائد جماعت کی امامت کا موقع عطا فرمایا۔ جماعت کی امامت آپ نے کی، جماعت کو آپ کے زمانے میں بہت ترقی اور برکات حاصل ہوئیں، اور اس لحاظ سے یہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ جیسے جماعت اور مسلم موعود لازم ملزوم ہیں، اور حضور کی بیماری اور پھر اس کے بعد حضور کا جماعت سے الگ ہو جانا اور اس کے بعد آگے جماعت کیسے چلے گی، یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ شاید اس وقت اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جو لوگ محسوس کر رہے تھے وہ اتنا بڑا صدمہ تھا۔ تو اس وقت اس صدمے کی حالت میں پوری طرح سے مومن جو ہیں ان کا دھیان خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، ان کا دھیان دعاؤں کی طرف ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی لیے خدا تعالیٰ پھر ان کا ہاتھ تھامتا ہے اور ان کو اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے جو خدا تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے، اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا تعالیٰ بناتا ہے۔ یعنی درمیان میں جو ذرائع آتے ہیں، جو کوششیں ہوتی ہیں، وہ ذرائع اور کوششیں اس بات کے خلاف اور منافی نہیں ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، کیونکہ قانون قدرت ہم یہی دیکھتے ہیں، ہمیں غلہ ملتا ہے، رزق ملتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، لیکن غلہ اور رزق ملنے کے لیے کتنے درمیان میں وسائط اور ذرائع آ جاتے ہیں، کتنے لوگ درمیان میں آتے ہیں، کتنے ہاتھ درمیان میں آتے ہیں، کتنی کوششیں ہوتی ہیں اس کے لیے۔ وہ ایک ذرے، ایک گندم کے دانے کو متعلق آپ سوچیں تو شاید اسی چیز کو سوچتے ہوئے مدتیں لگ سکتی ہیں، اور پھر بھی وہ بات مکمل نہیں ہوگی کہ اس دانے کو پیدا کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک مثال دیا کرتے تھے، بڑی اس بات کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے بڑی مفید مثال، فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے ملازم کو لڈو دیا، لڈو ملا تو ان کو مزد، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا صحیح طور پہ، بہرحال انہوں نے لڈو دیا اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ تمہیں لڈو دیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے منہ میں رکھا اور کھا لیا۔ کہتے ہیں ارے تمہیں تو لڈو کھانا نہیں آتا؟ کہتے ہیں آپ سکھا دیں کہ اچھا پھر کبھی لڈو آئیں گے تو تمہیں سکھائیں گے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے لڈو رکھا سامنے اور فرمایا کہ دیکھیں اس میں
بیسن ہے، اس میں چینی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. چینی پیدا کرنے کے لیے کسی نے گنا بویا ہوگا، گنا بونے کے لیے کسی نے زمین تیار. یعنی ایک ایک چیز کا اگر تجزیہ کیا جائے تو درمیان میں بے شمار ذرائع، بے شمار انسانی ہاتھ، بے شمار کوششیں آتی ہیں. تو خلافت تو بہت بڑا انعام ہے. تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے، ویسے تو خدا تعالیٰ اور طریق بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ مومنوں پہ جو ذمہ داری آنے والی ہے اس کا انہیں احساس ہو جائے. ورنہ تو ٹھیک ہے کہ خدا تعالیٰ براہ راست مقرر کر دے تو کسی کو کیا اعتراض کی گنجائش ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریق اور حکمت طریق جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو، مومنین کو درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے استعمال سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے قرآن مجید نے خلافت کو انعام قرار دیا ہے اور اس کو ایمان اور عمل صالح سے مشروط کر دیا ہے. ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ انعام مسلمانوں کو، مومنوں کو حاصل ہوتا رہے گا. جزاکم اللہ مول صاحب. جیسا کہ ابھی بتایا ہے مول صاحب نے کہ خلافت کے حوالے سے کہ خلیفہ خدا تعالیٰ بناتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث حضرت صاحب حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ منتخب ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور جماعت کی باغ دور سنبھالی. لیکن قبل اس کے کہ ہم آپ کی خلافت کے دور کا ذکر کریں، یہ مناسب سمجھوں گا کہ آپ کی حالات زندگی جو کہ خلافت سے قبل کی ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر سکیں. میں ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر حضور کی تقریباً ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالات و واقعات، زندگی کے حالات جو خلافت سے قبل ہیں، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. حضرت ثالث رحمہ اللہ کے خلافت سے پہلے حالات زندگی بیان کرنے سے پہلے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو پہلے اوپر تھا کہ خلیفہ جب خدا بناتا ہے تو یہ انتخاب خلافت کے کیا میں. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ فرمائے تو قرآن کریم گواہ ہے، اسلامی تاریخ گواہ ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مومنین کے فرائض ختم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنی جگہ پہ برحق ہوتا ہے، لیکن مومنوں کا کام ہوتا ہے تو اپنی تمام کوششیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے صرف کریں تاکہ وہ ثواب کے حقدار ٹھہریں. اب غزوہ بدر کے موقع پہ آن صدم سے فتح کا وعدہ تھا، لیکن اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں ترک نہیں کر دی تھی، تو تمام ممکنہ انتظامات فرمائے تھے. اسی طرح حضرت عثمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا خلیفہ تھے، لیکن ایک مجلس سے انتخاب خلافت تھی. 6 اراکین کی 6 صحابہ تھی جن کو حضرت نے مقرر کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا. اور اسی طرح جیسا کہ میں نے ذکر کیا بعد میں قواعد میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح رابع رحمۃ اللہ کی رہنمائی فرمائی اور آپ شاورت کے بعد ان میں دے دی تھی. اب میں حضرت مسیح ثالث رحمۃ اللہ کے حالات کی بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک عظیم الشان پوتے کی خوشخبری دی گئی تھی. دسمبر 1905 میں آپ کو الہام ہوا ان نبشروں کا ہوتے غلام میں نافلہ سمجھن ہندی، کیونکہ نافلہ کے میں نے پوتے کو ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو کہ تیرا پوتا ہوگا. اسی طرح 1906 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا ان نبشروں کا غلام میں نافلہ سندر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو، کیونکہ نافلہ پوتے کو کہتے ہیں، یا بشارت کی اور بخشش موقوف. ان پوشیوں کے مطابق 15 نومبر 1909 حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ کو شروع سے ہی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا اور آپ نے ان کے گھر میں ہی پرورش پائی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں شروع سے ہی آپ کی تعلیم دینی تعلیم پر مرکوز تھی. آپ نے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، پھر پہلے مدرسہ احمدیہ اور پھر جامعہ احمدیہ میں تعلیم پائی. 1929 میں آپ نے مولوی فاضل کیا. جب آپ دینی تعلیم میں یہاں تک پہنچ گئے تو پھر آپ کی دنیاوی تعلیم اور اس کے امتحانات کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور 1934 میں آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا. پھر 1934 میں ہی اپنی شادی کے 1 ماہ بعد آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں مزید تعلیم کے لیے تشریف لے گئے اور کچھ سال وہاں آپ نے گریجویشن مکمل کی. یوں تو آپ شروع سے ہی وقت تھے پیدائشی طور پہ، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران آپ نے باقاعدہ طور پہ مسلم موعود خط لکھ کر اپنے آپ کو وقت کے لیے پیش کیا. 1938
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جامعہ احمدیہ میں مقرر فرمایا. وہاں پر پہلے آپ استاد اور پرنسپل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے تھے اور پڑھانے کے لیے آپ اپنے لیے اپنے ذمے مشکل ترین مضامین لیتے تھے. 1944 میں قادیان میں تعلیم اسلام کالج کو شروع کیا گیا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کا پرنسپل مقرر فرمایا اور آپ نے اس ادارے کو اس کی بنیادوں سے اٹھانا کیا. بالکل ابتدائی حالت سے اس کو شروع کیا. ان فرائض کے ساتھ آپ مجلس خدام الاحمدیہ میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دیتے رہے اور اس مجلس کے صدر کی حیثیت سے خدمات بجا لانے کی توفیق پائی. اس وقت مجلس خدام الاحمدیہ بالکل ابتدائی حالت میں تھی اور اس مجلس کی ترقی اور بہت سی روایات آپ کے دور صدارت یادگار. 1947 کا سن بہت اہم ہے. اس وقت پورا بر صغیر تقسیم کے پرآشوب دور سے گزر رہا تھا. تو اس دوران قادیان میں حفاظت مرکز کے لیے آپ نے نمایاں خدمات سر انجام. یہ وہ دور تھا جب قادیان کی حفاظت کے لیے صرف محاورت نہیں بلکہ حقیقت میں سر ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنا پڑا. ہزاروں بلوائی قادیان پہ حملہ آور ہوتے تھے. ان سے مقدس مقامات کو اور وہاں پہ محصور مظلوم احمدیوں کو بچانا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو اس وقت جماعت نے حضرت مسلم موعود کے زیر نگرانی سر انجام دیا. اور اسی طرح وہاں پر جمع ہونے والے پناہ گزین تھے جو ایک وقت میں 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے تھے. ان کی بے لوث خدمات کی گئیں. اور پاکستان آنے کے بعد جب آپ حضرت مسلم موعود کے ارشاد کے تحت قادیان سے لاہور تشریف لائے تو تعلیم اسلام کالج کو ازسر نو شروع کیا گیا. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ عارضی طور پہ صرف چند کمرے مہیا تھے جس میں طلبا سوتے بھی تھے اور پڑھنے کے لیے کلاس روم بھی تھا. شاید 1 یا 2 کمرے صرف کلاس روم کے لیے مختص ہو سکتے تھے. اور اس حالت میں آپ نے اس ادارے کو شروع کیا اور کامیابی سے چلانا شروع کیا. جب پاکستان بننے کے بعد تحریک جدید کو شروع کیا گیا تو آپ کو اس کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا. اور جب تعلیم اسلام کالج کو روا منتقل کیا گیا تو آپ نے بہت کم بجٹ میں اس کی عمارت بنائی اور اس ادارے کو روا میں ازسر نو شروع کر کے اس کو ترقی کی منازل آپ کی زیر نگرانی اس ادارے نے طے کی. اور ان حالات میں آپ نے اس ادارے کو اور اس کی روایات کو قائم فرمایا. 1953 کے فسادات میں آپ کو بوگس الزام کے تحت گرفتار کیا گیا حتیٰ کہ چند ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے. 1954 میں آپ کو مجلس انصار اللہ کا صدر مقرر کیا گیا اور کچھ عرصہ سے یہ مجلس قائم تو تھی لیکن ابھی تک باقی ذیلی تنظیموں کی طرح اس نے ترقی کی منازل طے کرنا شروع نہیں تھی. لیکن آپ کی صدارت میں مجلس انصار اللہ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور اس مجلس نے بہت کم عرصہ میں نمایاں ترقی کرنی شروع کر دی. 1955 میں یہ آپ کی زندگی کا ایک اور اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو صدر انجمن احمدیہ مقرر فرمایا اور اس کے ساتھ 5 سالوں میں آپ ناظر خدمت درویشہ کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور ان کے ساتھ آپ افسر جلسہ کے فرائض سر انجام دیتے تھے. جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے یہاں میں ایک نگران بورڈ قائم کیا گیا تو آپ اس کے ممبر تھے. یہ ان خدمات کا مختصر خاکہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 1965 میں حضرت مسلم موعود کی وفات سے آپ کو منصب خلافت پر سرفراز بنایا. یہاں آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بہت سے ادارے ایسے تھے جن کی ذمہ داری آپ کو یا تو بالکل آغاز میں سپرد کی گئی یا پھر اس حالت میں سپرد کی گئی کہ جب یہ ادارے اپنے بالکل ابتدائی حالت میں تھے. لیکن آپ نے باوجود مالی مشکلات کے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تقسیم ملک کے بعد بہت زیادہ نامساعد حالات ہر طرح کے نامساعد حالات کے ان اداروں کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ادارے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک سبق ہے واقعین زندگی کے لیے اور خاص طور پہ اس وقت ہزاروں واقعین نو موجود ہیں کہ واقعین زندگی کو وہ کام پوری بشاشت اور محنت سے کرنا ہوتا ہے جو ان کے سپرد کیا جائے. اب ایک آدمی ایک ادارے میں آتا ہے یا ایک پروفیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اس میں وہ ساری عمر لگا کے اپنی ترقی کی منازل طے کرتا ہے, اپنی ٹریننگ کرتا ہے, اس کا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے, تب جا کے اس کا ایک جو ہے نا پروفیشنل کو اڈاپٹ کرتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دینی تعلیم ہوئی, پھر اس دینی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد حضرت مسلم موعود کے ساتھ کے تحت آپ کی دنیاوی تعلیم شروع ہوئی. آپ چوٹی کی یونیورسٹی میں دنیا کی آکسفورڈ یونیورسٹی چوٹی کی یونیورسٹی تھی اس میں گئے, واپس آ کے پھر ایک بار دوبارہ مدرسہ احمدیہ اور جامعہ احمدیہ کے فرائض آپ کے سپرد رہے. پھر جب آپ اس سے کچھ عادی ہو گئے تو پھر تعلیم اسلام کالج میں آپ کو ٹرانسفر کیا گیا جہاں آپ نے بالکل ابتدا سے اس ادارے کو ترقی دینی شروع کی اور ساتھ خدام احمدیہ اور انصار اللہ کے فرائض علیحدہ تھے اور پھر یہ 1947 کے فیصلے میں آپ کی خدمات علیحدہ تھی. پھر یہاں آنے کے بعد
صرف کہ تعلیم اسلام کالج تک آپ کی خدمات محدود نہیں تھیں، بلکہ آپ کو صدر انجمن احمدیہ کی بہت اہم ذمہ داری سپرد کی گئی. تو یہ سارے کام آپ نے پوری بشاشت اور بڑی محنت سے کیے، اور واقعین زندگی کے لیے یہ سوال اٹھانا مناسب نہیں ہوتا، نہ ہی اٹھانا چاہیے کہ اس کو کون سا کام سپرد کیا جا رہا ہے. جو بھی کام اس سے سپرد کیا جائے وہ اسی طرح جس طرح حضرت حسن الثالث نے اپنی ساری زندگی میں محنت سے اور دعاؤں کے ساتھ سے فرائض سر انجام دیں، اسے فرائض سر انجام دیں. صاحب بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی باہر تشریف لے گئے، اور دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک مثال، ایک نمونہ مبلغین کے لیے قائم کیا ہے یا واقفین زندگی کے لیے. یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اپنے بڑے مقصد کی خاطر انسان اپنے جذبات کی بھی قربانی دے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واقف زندگی کو ہر وقت جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کئی لحاظ سے، کئی باتوں سے. یہ تو ایک بڑی نمایاں مثال سامنے آ گئی، لیکن ہر واقف زندگی جو ہے اس کے لیے ایسے مواقع آتے ہیں، اس کے لیے مشکل مواقع آتے ہیں جن میں اس کو اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور دینی چاہیے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کا اجر یا اس کی کامیابی پھر اسی پہ موقوف ہوتی ہے کہ وہ کس انشراح صدر سے وہ قربانی پیش کرتا ہے. جس انشراح صدر سے وہ خدا تعالیٰ کی حضور قربانی پیش کرے گا، اسی طرح سے اس کی قربانی قبول ہوگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا. جزاکم اللہ مول صاحب. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسی پروگرام کو خلافت ثالثہ کے اعتبار سے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، اور اگلی منگل کے روز پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفادار